صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ پر حملے کا ارادہ فرمایا تو اس حملے کی وجہ یہ تھی کہ قریش نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیف جماعت جن کا نام خزاعہ تھا، بنو خزاعہ تھا، ان کے اوپر حملہ کیا تھا، اور حملہ کرنے والے بنو نفاسہ تھے جو کہ بنو بکر کی ایک شاخ ہیں۔ بنو بکر کے ساتھ بنو خزاعہ کی لگی رہتی تھی اور وہ نقشہ بار بار آگے پیچھے ہوتا رہتا تھا، لیکن جب اسلام کا ظہور ہوا تو اس کے بعد یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کر کے واپس تشریف لے آئے اور اس کے بھی زمانہ گزر گیا۔ غزوہ موتا کے بعد ایسا ہوا کہ قریش نے کہیں بنو بکر نے کہیں اپنی مخاصمت نکالی اور اس میں حملہ آور ہوئے بنو خزاعہ کے اوپر، اور بنو خزاعہ کے لوگوں کو انہوں نے مارا دھاڑا، قتل کیا اور بہت نقصان پہنچایا۔ اس نقصان کے بعد جو ہے وہ حال یہ ہوا کہ یہ لوگ جب بھاگے وہاں سے تو بدیل ابن ورقہ خزاعی کے گھر میں گھسے اور وہاں بھی گھس کر ان لوگوں نے ان کو مارا اور خاصا نقصان ہو گیا، جانیں چلی گئیں۔ تو اس کے بدلے میں یہ لوگ بنو خزاعہ کے لوگ جو ہے بدیل ابن ورقہ اور نے جو ہے وہ تشکیل دیا۔ عمر ابن سالم خزاعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہم اور آپ ہم جو ہے وہ اوپر کی طرف سے نسبی اعتبار سے رشتہ دار بھی ہیں، قرابت دار بھی ہیں، اور قرابت داری کے علاوہ بھی معاملات یہ ہیں کہ آپ اور ہمارے آبا و اجداد جو دادا وغیرہ تھے یہ سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے، تو وہ حلیف ہونے کی وجہ سے ہم اس زمانے میں آپ کے حلیف ہیں، تو قرابت داری اوپر والی بھی ملا لیں تو ہماری والی بھی ملا لیں، تب بھی حق یہ بنتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے حق میں آپ علم بلند فرمائیں، علم جہاد بلند فرمائیں اور مکہ مکرمہ کی طرف چڑھائی کریں، اس لیے کہ ہم مظلوم ہیں اور مظلوم کی داد رسی کرنا یہ تو جو ہے نا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں ان لوگوں نے جس کا مفہوم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں التجا فرمائی، اور اس التجا کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب صلح حدیبیہ والا معاملہ ہو رہا تھا تو نبی علیہ السلام اور عمر بن سہیل کے درمیان جب معاہدہ طے ہوا ہے تو اس وقت کی بات طے پا گئی تھی کہ جو قبائل نبی علیہ السلام کے حلیف بننا چاہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے حلقے میں داخل ہو جائیں، اور جو قریش کے حلیف بننا چاہتے ہیں وہ وہاں داخل ہو جائیں۔ تو خزاعہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور آپ علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے آنا پسند کیا تھا، جبکہ یہ ابھی کفر پر تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا، تو جیسے ہی قریش نے اس حملے سے جو انہوں نے صلح حدیبیہ سے کے بعد اور غزوہ موتا کے بعد یہ حملہ کیا تھا تو ان کو اندازہ ہوا کہ معاملہ بگڑ گیا ہے، تو انہوں نے فوراً سے ابو سفیان کو روانہ کیا کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر وہاں سے امان مانگ کر لاؤ۔ تو ابو سفیان یہاں آیا مدینہ منورہ، راستے میں اس کو بدیل ابن ورقہ سے آمنا سامنا بھی ہوا۔ بدیل ابن ورقہ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا میں قریب کے کسی گاؤں دیہات سے واپس آ رہا ہوں۔ میں کہا اچھا، اس کو فکر ہوئی، اس نے کہا کہ نہیں ہو نہ ہو یہ مدینے سے واپس آ رہا ہے۔ تو یہ چلتے ہوئے جا کر جہاں اس نے بدیل ابن ورقہ کے اونٹ کو اٹھتا دیکھا تھا وہاں جا کر دیکھا تو وہاں اونٹ کی مینگنی پڑی تھی۔ اس مینگنی کو توڑ کے اندر دیکھا تو اس میں سے گٹھلی نکلی، اس گٹھلی کو اٹھا کے دیکھا، اس نے کہا کہ یہ ہو نہ ہو یہ مدینے سے آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ جو مدینے کے اونٹ کی اور مدینے کے جو کھجور کی گٹھلی ہے وہ اس نوعیت کی ہوتی ہے۔ تو یہاں سے اس کو اندازہ ہوا، لیکن پھر بھی ابو سفیان نے سفر کیا اور آیا مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ میں آ کر اس نے اپنی بیٹی، اچھا ایک بات یاد رہے کہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ہیں، نکاح میں ہیں، ہماری ماں ہیں، اور ابو سفیان باپ ہو کر کفر پر ہے اور قوم کا سردار بھی ہے۔ تو پہلے یہ ام حبیبہ کے پاس آیا تو وہ جو ہم واقعہ اپنے بچپن میں کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے والد آئے، فضائل اعمال میں بھی یہ واقعہ ہے، تو انہوں نے وہ بستر نبی علیہ السلام کا سمیٹ دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ کہا جی کوئی نجس، کوئی کافر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک و مطہر، طاہر و مطہر بستر کے اوپر، پر نور بستر کے اوپر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ کیسے وہ اس کے اوپر، جبکہ وہ خود نجس ہے، کیسے بیٹھ سکتا ہے؟
اب اندازہ لگائیے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رشتہ شوہر کا ہے اور ایک رشتہ نبوت کا ہے، تو نبوت والے رشتے کو انہوں نے ترجیح دی اور یہ کہا کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر کے اوپر کوئی مشرک نجس کیسے بیٹھ سکتا ہے، جبکہ بیٹھنے والا باپ تھا، تو باپ کے تو کلیجے کو کاٹ ڈالا۔ انہوں نے کہا، تو باپ نے بھی یہ کہا کہ تو نے بستر کو لپیٹ دیا، کیا فرش میرے قابل نہ تھا یا مجھے فرش کے قابل نہ سمجھا؟ تو جواب دیا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک مشرک جو شرک کی نجاست سے آلودہ ہو وہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے جھلا کر کہا کہ میرے بعد تو شر میں مبتلا ہو گئی۔ ام حبیبہ نے کہا شر میں نہیں، بلکہ میں کفر کی ظلمت سے نکل کر اسلام کی نور اور ہدایت کی روشنی میں داخل ہو گئی۔ آپ سے تعجب ہے کہ آپ سرداران قریش میں سے ہونے کے باوجود آپ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے نا یہ۔ ابو سفیان وہاں سے اٹھا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پر اس نے مخاطب کر کے کہا کہ میں معاہدے کی تجدید کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب اس کو نہیں دیا۔ ابو سفیان یہاں سے اٹھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں جا کے کہا کہ آپ سفارش کر دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ جی ممکن نہیں ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں سے اٹھا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر کہ مجھے تنہا اس جہاد کے لیے نکلنا پڑے تو میں چل پڑوں۔ نے کہا یہاں تو کیسی زیادہ خراب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے تو بہت دبنگ اور بہت ٹھوک بجا کر ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ سنتے ہی اس نے کہا کہ اچھا، اب یہاں سے حضرت علی کے پاس گیا۔ یہاں سے یہ ترتیب یاد رکھی جائے کہ پہلے نبی علیہ السلام، پھر ابو بکر، پھر عمر، اس کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ، پھر حسن، یہ ان سب کے پاس گیا۔ دران عثمان نہیں ہے، تو یہ وہاں گیا حضرت علی کے پاس، ان سے جا کر کہا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ اے ابو الحسن، ہم آپ سے قرابت میں بھی قریب ہیں، ایک شدید ضرورت کے لیے آیا ہوں۔ میں نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ ناکام واپس نہ ہوں، امید یہ ہے کہ چاہتا ہوں کہ ناکام واپس نہ ہوں، آپ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیں۔ حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم، اس بارے میں کچھ قصد نبی علیہ السلام نے فرما لیا ہے، کوئی ارادہ فرمایا ہوا ہے، اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات چیت کر سکے۔ ابو سفیان یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ابو سفیان نے دیکھا جب یہ آیا تھا تو علی، فاطمہ اور حسن تینوں بیٹھے ہوئے تھے، حسن بچے تھے۔ تو فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا اے بنت محمد، اگر آپ اس بچہ یعنی امام حسن کو کہہ دیں کہ یہ کہہ دیں کہ میں نے قریش کو امان دی تو بات پناہ دے دی، تو بات جو ہے نا وہ ٹل جائے گی، اور تو ہمیشہ یہ جو بچہ جو ہے اس کو بھی اعزاز یہ رہے گا کہ عرب کا سردار بن جائے گا کہ اس نے قریش کو امان دی تھی۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا جواب تو یہ دیا کہ جی ایک تو یہ بچہ ہے اور بچوں کا امان دینا معتبر نہیں ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بنا پوچھے کوئی اقدام کیسے کر سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تو حضرت علی سے کہنے لگا کہ لینا آپ کو صورت بتائیں کیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت زیرک، بہت سمجھدار، بہت یہاں دیدہ شخصیت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، مسجد میں جاؤ اور جا کر وہاں پر پرزور آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان میں یہ پوچھو، یہ کہہ دو کہ جی میں اس لیے حاضر ہوا تھا اپنے شہر اور کہ میں تجدید معاہدہ اور استحکام مدت صلح کو جو ہے میں بڑھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات جو ہے وہ یہ بات سن لیں اور سننے کے بعد تم جو ہے نا پھر اپنے شہر چلے جانا۔ یہ چلا بھی گیا۔ وہاں جب پہنچا قریش نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا ہوا، تو اس نے بتایا کہ جی مقدمہ یہ ہے، اور جو ہے نا میری بات کو سننے کو تیار نہیں تھا، تو مجھے علی نے مشورہ دیا، میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورہ کے مطابق جا کر وہاں مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ جی میں جو ہے وہ تجدید معاہدہ کے لیے اور جو ہے مدت صلح کو بڑھانے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ تو مجھے وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا، میں آ گیا۔ یہ جو بات نہیں ہوئی سامنے والوں کو سمجھ میں آ گئی کہ اس کے ساتھ تو جو ہے نا وہ اچھا خاصا معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تو کیا کر کے آیا، تمہیں عقل نہیں ہے کہ وہ تو اس معاہدے کو، یہ تو معاہدہ اول تو ہے نہیں، اور اگر تم نے یہ بات کہی بھی تھی کہ تم بطور قاصد، بطور سردار یہاں حاضر بھی ہوئے تھے، تو ان کے لیے اس کو دھوئیں کی طرح اڑا دینا کوئی مشکل کام اب نہیں رہا۔ اسی دوران میں جب سفیان واپس ہوا ہے تو اس کے بعد
حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے حکم دیا، نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ جی خاموشی سے تیاری کی جائے، کوئی کسی کو ادھر ادھر مطلع نہ کرے، اور آس پاس کے جو قبائل تھے ان کو بھی مطلع کر دیا کہ جی ارادہ ہے سفر کا، تیاری کرو۔ جب تیاری کا حکم دے دیا تو حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کے نام ایک خط لکھا۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی تیاری فرما رہے ہیں اور مخفی طور پر ایک عورت کے ہاتھ میں یہ خط دیا اور اس سے کہا کہ تم جا کر جو ہے نا یہ وہاں پہنچا دو۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت مقداد اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ مقام خاک ایک جگہ ہے، خاک پہ پہنچو، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے بعد ایک خط ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ یہ حضرات وہاں پہنچے اور یہ اطلاع نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی ہے۔ یہ حضرات وہاں پہنچے، انہوں نے کہا کہ دو، اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ مجھے دو چیزوں کا فائدہ پہنچے گا، ایک تو یہ کہ میں عورت ہوں اور دوسرا یہ کہ میں کفر پر بھی ہوں، تو مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے، مجھے فائدہ پہنچے گا۔ اور یہ دو جو فائدے میں بتا رہا ہوں یہ میرے اپنے الفاظ ہیں جو کتاب میں نہیں ہیں، اس کو فائدے پہنچنے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اتنا کامل یقین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گرامی پر کہ ان حضرات نے کہا کہ محترمہ اگر کہ عزت سے یہ دیتی ہو، مفہوم ان کے الفاظ کا، اگر عزت سے دیتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تمہارے کپڑے پھاڑ کر تمہاری جامہ تلاشی لے کر یہ خط برآمد کریں گے، اس لیے کہ ہمیں اطلاع جہاں سے اس خبر کے اندر کوئی پس و پیش، کوئی کسی طرح کا تعامل، کوئی کسی طرح کا شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہے، اس عورت نے شرافت سے اپنا جوڑا کھولا اور جوڑے میں سے وہ خط نکال کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ خط آ گیا۔ آپ نے جب یہ خط یہاں پہنچا، آپ نے حاطب نے بلتع کو بلایا، کیا معاملہ ہے؟ حاطب نے سے یا رسول اللہ آپ مواخذہ میں عجلت نہ فرمائیں، یا رسول اللہ قریش سے میری کوئی قرابت داری نہیں ہے اور میرے بچے، میرے اہل و عیال آج کل مکہ میں ہیں جن کا کوئی وہاں پر حامی و مددگار نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ مہاجرین کے مکہ مکرمہ میں ان کی قرابتیں بھی ہیں، قرابتوں کی وجہ سے ان کے اہل و عیال اور اموال محفوظ ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ میں قریش پر کوئی احسان کر دوں جس کی وجہ سے میرے بچوں کے ساتھ کوئی بہتر معاملہ رکھا جائے، کوئی ان کو گزند نہ پہنچے، میں نے یہ اس لیے کیا ہے۔ میرے اللہ کی بات کریں، اللہ کی قسم میں نے دین سے مرتد ہو کر اور اسلام کے بعد سے کفر سے راضی ہو کر ہرگز یہ کام نہیں کیا، میری غرض فقط وہی تھی جو میں نے عرض کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابن عباس سے، حضرت عمر سے راوی ہیں، فَكَتَبْتُ كِتَابًا لَا يَضُرُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک خط لکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے سن کر یہ فرمایا، اما انہ قد صدقکم، ہاں آگاہ ہو جاؤ، یقیناً انہوں نے تم لوگوں سے سچ کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی گردن اتار دوں۔ نبی علیہ السلام فرمایا، انہ قد شہد بدرا، انہوں نے بدر دیکھی ہے، وما یدریک لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تحقیق حاطب بدر میں حاضر ہوئے، اے عمر تجھ کو کیا معلوم، شاید اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت سے اہل بدر کو یہ فرما دیا ہو کہ جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، وہ بلا شبہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، عرض کیا، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اب اس سے مطلب کیا ہے کہ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتے، وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتے، اور ان کے لیے جو دائرہ مغفرت ہے وہ ذرا سا وسیع ہے، ان کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے الفاظ پہلے ہیں، اور ان کا جو عمل ہے کسی بھی طرح کی خطیہ کا، وہ عمل ان کا یوں کہہ لیں ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ جو پہلے انہوں نے نیکی اتنی بڑی کر ڈالی تھی بدر میں شریک ہو کر کہ ان کی جتنی بعد کی سیئات تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درگزر فرمائی دی تھی۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ اور ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم سے معاف کر دیا، تم سے معاف کر دیا۔ تو آج کے دور میں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے خلاف بکواس کیا کرتے ہیں، حفاوات بکا کرتے ہیں، ان کے علم میں ہونا چاہیے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مقدس نفوس کو پاک کر دیا تھا. وہ زمین پر ہوتے ہوئے ہی رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ حق تعالیٰ سے لے چکے تھے. اگر کہ نعوذ باللہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین نعوذ باللہ وہ اپنے لشکروں کے ساتھ اسلام کو چھوڑ گئے تھے، تو ذرا ثابت کیجئے کہ یہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے الفاظ کو ہم کہاں فٹ کریں، کن پر فٹ کریں؟ ہم اعملوا ما شئتم کے الفاظ کو کہاں جوڑیں جا کر؟ ہم جو ہے وہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ کے الفاظ کو کہاں جا کر لگائیں؟ ہم یہ الفاظ کہاں استعمال کریں ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ؟ ہم یہ کہاں جا کر کہیں وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ان الفاظ کو کہاں جا کر لگائیں گے؟ من المؤمنین رجال صدقوا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ان کے لیے الفاظ، وہ ان الفاظ کو ہم کہاں جا کے رکھیں گے؟ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ سارے کے سارے قرآن کریم کے وہ بابرکت الفاظ ہیں جن کا مصداق بہرحال صحابہ کرام ہیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان، اور یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ کرام تو ہیں. ان لوگوں کے بارے میں اگر کسی کو کچھ شبہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو ٹھیک کرے، وہ اپنے ایمان کی درستگی کی فکر کرے. یقین کر لیں کہ وہ تمام لوگ جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کے بارے میں ذرہ برابر شک رکھتے ہیں، ہم ان کے کفر میں کوئی شک نہیں رکھتے. جو لوگ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام، نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ لوگوں کے ایمان کے بارے میں ذرہ برابر شک رکھتے ہیں، ہم ان کے کفر کے قائل ہیں. اتنی بھی گنجائش نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. جن لوگوں نے کفر و شرک سے توبہ کی اور ایمان لائے، نیک کام کیے، اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان. بندہ نے جب توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہ کو ندامت اور پشیمانی سے بدلا تو اللہ جل جلالہ نے بندے پر احسان در احسان فرمایا. کیا کیا احسانات فرمائے؟ بندے کی توبہ قبول کی، اس کو ایمان سے نوازا، اس کو عمل صالح سے نوازا، اور اس کو جب عمل صالح سے نوازا تو اس کے بعد پھر اس کی سیئات کو حسنات سے بدل دیا. تو یہ احسان در احسان ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی سیئات کو حسنات اور اس کی برائیوں کو جو بلائی سے بدل دیا. تو اس سے یہ بات سمجھ لی جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ صحابہ کے ساتھ ہوگا تو وہ کیا ہوگا. اگر کہ پریزنٹ ٹینس میں ان آیات کو آج ہی پڑھا جائے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اس آیت کو آج کے حساب سے ہی پڑھا جائے تو آج بھی یہ آیت کام کر رہی ہے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حق میں یہ آیت معطل ہو گئی. نعوذ باللہ من ذالک، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو صاحب کتاب حضرت مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ آیت عامہ مومنین کے حق میں ہے. اہل بدر سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں، اور جس کے قلب میں کوئی زہریلا اور فاسد مادہ موجود ہو تو 1000 طاعت و عبادت بھی اس کے لیے مفید نہیں. جیسے ابلیس لعین اور بلعام ابن باعورہ، خوارج و روافظ 1000 نماز و روزہ اور لاکھ عبادت کریں، مگر جب تک قلب کا تنقیہ نہ ہو جائے اور فاسد مادہ نہ نکل جائے، اس وقت تک کوئی طاعت اور کوئی عبادت مفید اور کارآمد نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے گا قرآن کریم میں ہے جو ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ایک اور جگہ پر ہے فزادتہم رجسا الی رجسہم، ان کا مرض، ان کی نجاست بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جب انسان کے اندر میں فسق پایا جائے تو اس کا فسوق، اگر اس کو توبہ نصیب نہیں ہو رہی تو مزاج یہ ہے کہ فسوق بڑھا کرتا ہے. یہاں سے ایک بات اور سمجھ لی جائے کہ جس کو ایک نیکی کی توفیق ملی اور اس کے بدلے میں وہ نیکی اگر مقبول ہے تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دوسری نیکی کی توفیق دیا کرتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے
کہ اس کی شقاوت بڑھ گئی ہے تو اس کو اس کی شقاوت کی بنیاد اس کو اگلی شقاوت اگلے گناہ کی طرف رہنمائی کیا کرتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوسری جگہ پر ہے وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، یہ دونوں لوگوں کے بارے میں، سعادت مند بھی اور شقی القلب بھی، دونوں کے بارے میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ایک نیکی ہوگی اس نیکی کو مقبول درجے تک پہنچانے میں مؤمن نے اپنا کردار ادا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دوسری نیکی کی توفیق بھی دے گا۔ لیکن اگر ایمان والا نہیں ہے اور اس کے اندر میں شقاوت بھری پڑی ہے، ایک گناہ ہوا، اس گناہ پر توبہ کی توفیق نصیب ہو رہی تھی، توبہ نہیں کی، بلکہ اس کے اوپر اس نے اور گناہ کیا، تو یہ گناہ اس کو مزید گناہ کی طرف ہی دھکیل دے گا، مزید گناہ کی طرف دھکیل دے گا، اس کو سیدھی راہ نصیب نہیں ہوگی۔ اب ہم خط پیش کرتے ہیں۔ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط لکھا تھا اس میں کیا لکھا تھا ذرا غور سے دیکھیے۔ حاطب، دیکھیں یہ اسلام کا اعجاز ہے، یہ اسلام کا اعجاز ہے۔ اسلام کا مومن جو ہوتا ہے وہ خیرخواہ ہوا کرتا ہے، تو انہوں نے کیا لکھا ہے ذرا غور سے سمجھیں۔ مومن کا خیرخواہ ہوا کرتا ہے، اور انہوں نے جو خیرخواہی کی ہے یہ مشرکوں کے ساتھ کی ہے، لیکن ان کی جو خیرخواہی ہے اس کے الفاظ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ وہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اما بعد یا معشر قریش، اے گروہ قریش، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءکم بجیش کاللیل یسیر، اے گروہ قریش، رسول اللہ رات کے مانند تم پر ایک ہولناک لشکر لے کر آنے والے ہیں جو سیلاب کی طرح بہتا ہے، کالسیل یسیر کالسیل، بہتا ہے سیلاب کی طرح، فواللہ لو جاءکم وحدہ، میں اللہ یہ قسم کھا کے کہتا ہوں اگر وہ تمہارے پاس اکیلے آ گئے، لنصرہ اللہ وانجز لہ وعدہ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ فانظروا لانفسکم، تم کو چاہیے کہ اپنے بارے میں ذرا غور و فکر کر لو، تم کو چاہیے کہ اپنے بارے میں غور و فکر کر لو۔ آگے لکھا والسلام، یعنی آپ کی کامیابی جو ہے وہ لشکر کی موجودگی پر موقوف نہیں ہے۔ اگر آپ تنہا بھی تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے تشریف لائیں گے اور مکہ والوں کی خیر نہیں۔ قصہ مکا دیا ہے۔ تو ایک اور جگہ پر حاطب رضی اللہ تعالیٰ کا خط مذکور ہے، اس میں لکھا گیا ہے فَكَتَبْتُ كِتَابًا لَا يَضُرُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں نے کتاب لکھی، میں نے خط لکھا جو اللہ اس کے رسول کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ان الفاظ میں ذرا غور سے دیکھ لیں کہ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خیرخواہی ہے مشرکین کے لیے، قریش کے لیے، دیکھیے وہ کتنی بڑی خیرخواہی ثابت ہوئی۔ بے شک وہ خط وہاں نہیں پہنچا، لیکن آج مکہ مسلمان ہے، آج ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسلمان وہاں آزادی کے ساتھ بغیر کسی تمثیل کو، بت کو، صنم کو، وثن کو دیکھے بغیر وہاں پر وہ عبادت کیا کرتا ہے، آزادی کی عزت کرتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک خیرخواہی ہے۔ گو کہ یہ خیرخواہی اس کا اثر وہاں پہنچا نہیں تھا کہ پہلے ہی پکڑ میں آ گئی تھی، لیکن مسلمان کے اندر میں مشرکین کے لیے خیرخواہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت بھی اس طرز پر فرمائی، تم کسی علاقے میں جاؤ تو فجر کی نماز سے پہلے حملہ آور نہیں ہونا، فجر شروع ہوگی، وہاں سے اذان کی آواز آئی تو خاموش بیٹھ جاؤ، اگر اذان کی آواز نہیں آئی تو حملہ آور ہونا۔ یہ کیا ہے؟ خیرخواہی ہے۔ اور پہلے اسلام پیش کرو، اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو فبیہا و نعمت، اسلام قبول نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، پھر ان کو جزیہ پر راضی کرو، اور جزیہ پر نہیں آتے تو اس کے بعد پھر تلوار ہے۔ تو یہ 3 مراحل میں جا کر تلوار کا اٹھنا، تیسرے مرحلے میں جا کر تلوار کا اٹھنا، یہ خیرخواہی نہیں ہے۔ پہلے ہی سے حملہ کر دیتے تو پہلے ہی سے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ پھر دیکھیے اسلام کی خیرخواہی، بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، تو یہ کون ہے؟ یہ اسلام کی خیرخواہی تو ہے۔ باغی کی روایت ہے کہ یہ خط سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل کے نام تھا، یہ تینوں فتح مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خط کا مضمون یہ تھا ان محمدا قد نفر فاما الیکم واما الی غیرکم فعلیکم الحذر، تحقیق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے نکلنے والے ہیں، معلوم نہیں کہ کس طرف کا ارادہ ہے، تمہاری طرف یا کسی اور طرف، تم اپنی فکر کرو۔
حق جل وعلا نے سورہ ممتحنہ کی ابتدا میں جو آیات نازل فرمائی ہیں اس کی ذرا تفصیل دیکھ لی جائے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ، مشرکین دوستوں کے ساتھ معاملات کے کیسے ادا کیے جائیں گے اس کے احکامات جاری فرمائے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.